یہ شہر کی ایک منزلہ بہترین عمارت تھی جہاں کم حیثیت لوگ رہنے کا صرف تصور ہی کر سکتے تھے، ورنہ عملاً تو وہاں انہیں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جس وقت اوشان کے اپارٹمنٹ میں ہنگامہ ہوا تھا اس وقت شہزاد رینا کے ساتھ میئر آفس میں موجود تھا۔ اس نے ڈک کی کال وہی ریسیو کی تھی اور پھر شہزاد رینا کے ساتھ ڈنر کے لیے اس کے اپارٹمنٹ میں چلا آیا تھا۔ اوشان کے سلسلے میں اسے ذرا بھی تشویش نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ 2-3 آدمی تو درکنار، اگر پوری مافیا تنظیم بھی اوشان کو گھیرے میں لے لے تو بھی اوشان کا بال تک بیکا نہیں ہوگا۔ اسے اپنے استاد پر فخر تھا اور وہ جانتا تھا کہ اوشان نے اس کی خواہش کے مطابق اپنے دشمنوں کو ڈیپ فریزر میں ڈال دیا ہوگا۔ ڈنر کے بعد رینا نے اسکاچ کی بوتل کھولی۔ شہزاد اس کا ساتھ دیتا رہا، حالانکہ وہ عادتاً نہیں پیتا تھا۔ لطف و لذت کی یہ گھڑیاں تیزی سے بیت رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ رینا نے پوچھ لیا، کبھی حکومت کی ملازمت کا بھی خیال آیا؟ تم سے ملاقات کے بعد مجھے کوئی خیال نہیں آیا، پھر بھی تم نے کبھی سوچا تو ہوگا۔ ہو سکتا ہے، لیکن شاید سنجیدگی سے نہیں۔ سنجیدگی سے تم کیا سوچتے ہو؟ رینا نے مخمور نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ صرف ایک بات۔ وہ کیا؟ رینا کے لہجے میں تجسس تھا۔ یہی کہ جس عورت کے چہرے پر انگنت برے برے دل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہے جس میں ستارے نہیں نکلتے۔ رینا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے انگنت دل تھے اور وہ ان سے شدید نفرت کرتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ دنیا کا سب سے حسین اور مکمل مرد شہزاد ان برے دلوں کو اتنی اہمیت بھی دیتا ہوگا۔ میرا خیال ہے میں تمہارے لیے کسی بہترین کام کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ کچھ دیر بعد خیالوں کی دنیا سے باہر آتے ہوئے رینا نے کہا، آخر تم اس گھٹیا سے میگزین کا کام کر کے ماہانہ کیا کما لیتے ہوگے؟ 8-9 ہزار سالانہ؟ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر تم 18,000 کما سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ کیا رائل اسٹڈ بن کر؟ میرے لیے کام کر کے؟ میں جو کچھ کہوں بس خاموشی سے وہی کچھ کرتے رہو۔ مجھے افسوس ہے، میں عورتوں کی ملازمت پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے لیے ذلت کی بات ہے۔ بکواس مت کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ رینا نے ناگواری سے کہا، مثال کے طور پر میں کیا کر رہا ہوں؟ ادھر ادھر گھوم پھر کر لوگوں کی بے عزتی کرنا، کوئی نہ کوئی مصیبت مول لیتے پھرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا، یہ میری فطرت ہے، پیشہ نہیں۔ شہزاد نے تاؤ دلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر طاری کرتے ہوئے کہا اور پھر یکایک بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا، تم احمق منشیات فروش لڑکی، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے خرید لوگی؟ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رینا نے اسے 3 بار معاوضہ بڑھا کر ملازمت کی پیشکش کی، لیکن ہر بار شہزاد کا جواب نفی میں ہوتا۔ وہ دروازے کی طرف چلتے چلتے بولا، اچھا ہانی، کل ملاقات ہوگی۔ رینا نے زیر لب کچھ کہا جسے شہزاد نہ سن سکا۔ اس نے دروازے میں رک کر پلٹتے ہوئے رینا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں رحم کے جذبات تھے۔ شہزاد تضحیک آمیز انداز میں ہنس پڑا۔ دروازہ کھول کر وہ اپارٹمنٹ سے نکل آیا۔ رینا جہاں کھڑی تھی وہیں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ دروازے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کچھ کھو گیا ہو اور وہ اسے ڈھونڈ رہی ہو۔ تم اب کبھی مجھ سے نہیں ملو گے، تم اب کسی سے نہیں ملو گے، بد نصیب نوجوان، کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی۔ وہ بڑبڑاتی رہی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ مسٹر گاسو کو قتل و غارت گری کے نئے نئے انداز اختیار کرنے کے علاوہ صرف ایک چیز سے دلچسپی تھی، وہ کروشے سے بنائی کا کام کرتا تھا۔ اس کام میں اسے بے پناہ مہارت تھی اور وہ آنکھیں بند کر کے مشکل ترین ڈیزائن بن سکتا تھا۔ کروشے سے بنائی کا کام عموماً وہ ان لمحوں میں کیا کرتا تھا جب اسے کسی معاملے پر سوچنا ہوتا۔ آج بھی وہ سوچ رہا تھا میگزین رائٹر شہزاد کے بارے میں، لیکن اس کے کروشے کی حرکت اور سوچنے میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے شہزاد کے بارے میں سوچنے سے پہلے ایک نئے قسم کے ڈیزائن کا خاکہ اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا، لیکن کروشے کی حرکت بار بار متاثر ہو جاتی اور ڈیزائن خراب ہو جاتا۔ وہ اب تک کئی بار کوشش کر چکا تھا، ہر کوشش ناکامی سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ ناکامی کے اس احساس نے اسے دیوانگی کی حد تک غصے میں مبتلا کر دیا تھا، اور مسٹر گاسو کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جب بھی ذہنی طور پر غیر متوازن ہو جاتا ہے تو ہر قریبی شخص کو اپنے بارے میں فوراً فکر مند ہو جانا چاہیے۔ وہ ایک عمارت کے ویران کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانی میز تھی۔ یہ عمارت متروک تھی اور وہ یہاں صرف اہم ترین کام نمٹانے کے لیے آیا تھا۔ اس عمارت کے نچلے حصے میں صرف ایک پرانی سی کار کھڑی تھی۔ وہ اسی کار میں یہاں آیا تھا۔ مسٹر گاسو نے ایک بار پھر اس ڈیزائن کو مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میگزین رائٹر کا خیال ذہن پر اس قدر حاوی تھا کہ وہ شاید اس وقت کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کروشیا اور تاگے کا گولا میز پر پھینک دیا۔ اس کے جبڑے غصے کی زیادتی سے بچ گئے تھے، رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ اپنے نامکمل ڈیزائن کو مایوسی سے گورتا ہوا سوچ رہا تھا
کہ اس میگزین رائٹر سے خوب اچھی طرح نمٹ لے گا جس نے ڈمونی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ شہزاد کو قتل کرنے کے خیال سے اس کا دوران خون تیز ہو گیا اور پھر اس کے ہونٹوں پر وہی مخصوص مسکراہٹ ابھر آئی جو اس قسم کا خیال ذہن میں پیدا ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر نمودار ہو جاتی تھی۔ مسٹر گاسو نے سوچا کہ پہلے تو وہ اس میگزین رائٹر سے دریافت کرے گا کہ وہ کس کی ایما پر کام کر رہا ہے۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد شہزاد سے دریافت کرے گا کہ اس کے وہ 3 آدمی کہاں غائب ہو گئے جنہیں اس بوڑھے ملازم سے باز پرس کے لیے بھیجا تھا۔ ڈک وینی اور اسمتھ کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد وہ اسے قتل کر دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے قاتل ہاتھوں کو آپس میں شدت سے رگڑ ڈالا۔ وہ جانتا تھا کہ کروشی کا جو ڈیزائن اس کے سامنے نامکمل پڑا ہے، شہزاد سے نمٹنے کے بعد وہ اسے بآسانی پورا کر ڈالے گا۔ یہ سوچتے وقت اس کے ہونٹوں پر چھائی ہوئی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ چونک پڑا۔ اسٹیل کا ایک دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ مسٹر گاسو، مسٹر گاسو، کسی نے اسے پکارا۔ یہ ویلی کی لرزتی ہوئی آواز تھی۔ گاسو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویلی کی آواز سنتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اسے مکمل کر کے آ گیا ہے۔ ویلی اس کمرے کے دروازے سے اندر آ گیا جس میں وہ موجود تھا۔ مسٹر گاسو پر نگاہ پڑتے ہی اس نے جلدی سے کہا، ہم اسے پکڑ کر لے آئے ہیں مسٹر گاسو۔ مسٹر گاسو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ صرف اسی انداز میں کسی کی تعریف کرنے کا عادی تھا۔ اس کی نگاہ ویلی کے عقب میں آنے والے 2 آدمیوں پر جمی ہوئی تھی۔ شہزاد کی پشت سے اسٹیو نے اپنا ریوالور لگا رکھا تھا اور دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں آ گئے تھے۔ مسٹر گاسو نے گہری نگاہ سے اس نوجوان کو دیکھا جسے اسے معلومات حاصل کرنی تھی اور بعد میں جسے قتل کر دینا تھا۔ شہزاد اور اس کی پشت سے ریوالور لگائے ہوئے اسٹیو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ویلی نے جلدی سے دروازہ بند کر کے مکفل کر دیا۔ آپ نے اسے بلا وجہ یہاں بلوا بھیجا مسٹر گاسو؟ ویلی کے ساتھ اسٹیو نے مسکرا کر کہا، اگر آپ حکم دیتے تو میں اسے وہیں گلی میں ہلاک کر کے پھینک دیتا۔ یہ تو بہت ہی آسانی سے ہاتھ لگ گیا۔ مسٹر گاسو کی تمام تر توجہ شہزاد ٹائیگر پر تھی۔ اس نے اسٹیو کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ شہزاد کے انداز میں وقار تھا۔ وہ اس ویران عمارت کے اس سنسان کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ فرش، دیواریں اور چھت کو گورنے کے بعد اس نے وضاحت طلب نگاہوں سے مسٹر گاسو کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ عمارت کرائے پر اٹھانا چاہتے ہو؟ شٹ اپ، اسٹیو غرایا۔ ویلی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص مسٹر گاسو کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ شہزاد نے مسکرا کر اسٹیو سے کہا جس نے اس کی کمر پر ریوالور کا دباؤ بڑھا دیا تھا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ شاید تم لوگ زبردستی یہ عمارت مجھے کرائے پر دینے کے لیے پکڑ لائے ہو۔ مسٹر گاسو کے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ شہزاد کی اس جرات مندی پر خوش ہوا تھا کیونکہ اسے دلیر آدمیوں سے محبت تھی۔ ایسے لوگ آسان شکار نہیں ہوتے، اس لیے انہیں شکار کر کے ہی اسے صحیح لطف آتا تھا۔ تم کس انداز میں مرنا پسند کرو گے؟ مسٹر گاسو نے سسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ مجھے آخر کسی بھی انداز میں مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزاد نے مذیقہ اڑانے والے انداز میں کہا، ویسے تم ایک حسین نوجوان ہو اور میں کسی بھی حسین قاتل کے ہاتھوں آسانی سے مر جانا پسند کروں گا۔ اگر تم مجھے ایک بات کا جواب دے دو تو شاید میں اپنی موت کے انداز کا بھی تعین کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ وہ کیا بات ہے؟ مسٹر گاسو کی مسکراہٹ مزید خوفناک ہو گئی۔ اس بار اس کا لہجہ بھی کاٹدار تھا۔ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جس کے چہرے پر ان گنت برے برے دل ہوتے ہیں؟ مسٹر گاسو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت خوب، شہزاد نے خوش دلی سے کہکہا لگا کر کہا، اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ اگر کسی عورت کے چہرے پر ایسے برے دل نہ ہو وہ کیسی ہوتی ہے؟ اس بار مسٹر گاسو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہیں معلوم، شہزاد نے چونک کر کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے مسٹر گاسو کی بدذوقی اور کم فہمی کا ملال ہو۔ خیر، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ تم نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں۔ ایسی عورت کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جس رات کو ستارے نہیں نکلتے۔ ویلی کے ساتھ ساتھ اب اسٹیو کا جسم بھی ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میں بھیگنے لگا تھا۔ انہوں نے آج تک کسی کو مسٹر گاسو سے اس انداز میں گفتگو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کاش مسٹر گاسو انہیں لے جانے کی اجازت دے دے، کیونکہ وہ اس میگزین رائٹر کا حشر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ مسٹر گاسو ان قریب اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے ویلی، مسٹر گاسو نے کہا، اب تم گھر واپس جا سکتے ہو۔ تم نے واقعی ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مجھے اس پاگل کے ساتھ اب تنہا چھوڑ دو۔ وہ دونوں تیزی سے رخصت ہو گئے۔ شہزاد کے ہونٹوں پر اب مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ میز پر رکھے ہوئے تاگے کے گولے اور کروشیے پر پڑی تو وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے لپک کر دونوں چیزیں میز سے اٹھا لی۔ او، تم کروشیے کا کام بھی جانتے ہو؟ شہزاد نے کہا۔ بہت خوب، واقعی یہ ایک ذہانت آمیز شغل ہے۔ ارے
شہزاد ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس نے پہلی بار مسٹر گاسو کا گہری نگاہ سے جائزہ لیا تھا۔ مسٹر گاسو بے پناہ حسین چہرے کا مالک تھا، لیکن گردن سے لے کر ٹخنوں تک اس کے جسم پر سیاہ گھنے بال تھے۔ یہ بال اتنے بڑے اور اتنے سیاہ تھے کہ شہزاد کی حیرت بھی بجا تھی۔ اس قسم کے بال تو کسی ریچھی کے جسم پر دکھائی دیتے ہیں، کیا تم نے پورے جسم پر وگ پہن رکھی ہے؟ شہزاد نے اس بار حیرت زدہ ہونے کی بے مثال اداکاری کی تھی۔ بتاؤ یار، تم نے پورے جسم کی یہ وگ کہاں سے بنوائی ہے؟ بتا دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ویلی، مسٹر گاسو کی داڑھ کمرے میں گونج اٹھی۔ اسٹیو اور ویلی ابھی کمرے سے زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ ویلی اس کی آواز سن کر دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ کیا بات ہے مسٹر گاسو؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ شخص واقعی پاگل نہیں ہے؟ یہ پاگل نہیں ہے مسٹر گاسو، باس نے اسی کے بارے میں مجھے ہدایات دی تھی۔ کیا تم نے اس کی تلاشی لے لی تھی؟ جی ہاں، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، میں اس مسخرے سے ابھی نمٹ لیتا ہوں، مسٹر گاسو نے کہا، اور ویلی تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، مسٹر گاسو نے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ شہزاد خاموش رہا۔ مسٹر گاسو نے دروازہ اندر سے مقفل کر کے چابی شہزاد کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ تالا اس چابی سے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اگر تم اسے مجھ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہاں سے واپس جا سکو گے، ورنہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چابی کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں اسے حاصل نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تم یہ چابی خود ہی مجھے دے دو گے۔ وہ کیوں؟ مسٹر گاسو نے مسکرا کر پوچھا۔ اس لیے کہ میں تمہیں تکلیف دینا ختم کر دوں گا۔ مسٹر گاسو کے کہکہے سے کمرے کے در و دیوار گونج اٹھے، اور جیسے ہی کہکہا ختم ہوا وہ تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر اس نے شہزاد کو دونوں بازوں سے جکڑ لیا۔ پہلے تو میں تمہاری چند ہڈیوں کو پیس ڈالوں گا، مسٹر گاسو نے درندگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں تمہاری کھال یوں اتاروں گا جیسے نارنگی کا چھلکا آسانی سے اتارا جاتا ہے۔ شہزاد نے اس کی طاقت کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں اس کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔ مسٹر گاسو واقعی غیر معمولی طاقت کا مالک تھا۔ اگر شہزاد کی بجائے کوئی اور اس کی گرفت میں ہوتا تو واقعی مسٹر گاسو کا دعویٰ درست ثابت ہو سکتا تھا۔ مسٹر گاسو نے شہزاد کی پشت پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا لیا۔ اب گویا شہزاد اس کے بازوں کے حصار میں مکفل ہو گیا تھا۔ شہزاد نے آہستہ آہستہ اپنے عضلات کو اکڑانا شروع کر دیا۔ مسٹر گاسو نے ایک جھٹکا مارا۔ اس وقت تک شہزاد کا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ اب مسٹر گاسو دگنی طاقت پیدا کر لیتا، تب بھی شہزاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ شہزاد جانتا تھا کہ اس پر جتنی قوت آزمائی گئی ہے، یہ کسی عام آدمی کو نہ صرف بے ہوش کرنے کے لیے بلکہ اس کی چند پسلیاں تک توڑنے کے لیے کافی ہے۔ شہزاد آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ عقب میں لے گیا۔ اس نے مسٹر گاسو کی بالوں سے بری ہوئی کلائیوں کو جکڑ لیا۔ جیسے ہی مسٹر گاسو کی کلائیوں پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی، شہزاد نے ذہن کو خالی کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ صرف ایک ہی خیال اور احساس باقی رہ گیا کہ اس نے مسٹر گاسو کی دونوں کلائیوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اس صورتحال میں پہنچتے ہی اس نے مسٹر گاسو کی کلائیوں پر دباؤ ڈال کر انہیں الگ کرنا شروع کر دیا۔ مسٹر گاسو کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی انگلیوں میں چکناہٹ پیدا ہو گئی ہے، پھر اس کی انگلیاں پھسلنے لگیں۔ اس نے شہزاد کو دونوں بازوں میں جکڑ کر عقب میں انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائی تھی، اور اسے یقین تھا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس گرفت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میگزین رائٹر بازوں کے اس حصار کو توڑنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، اس نے حیرت سے سوچا۔ انگلیوں کو پھسلتے محسوس کر کے مسٹر گاسو کے حلق سے ایک خوفناک غراہٹ نکلی، اور اس نے جکڑ بندی کو ایک بار پھر برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی، لیکن شہزاد اطمینان سے اس کے بازوں کو پھیلانے میں مصروف تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ عمل کسی انسانی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ مشین سے ہو رہا ہو۔ شہزاد اس کے بازوں کو جدا کر رہا تھا۔ پہلے تو اس کی انگلیوں کی جکڑ بندی ختم ہوئی، پھر اس کے بازو شہزاد کے پہلوں میں آگے، اور پھر مسٹر گاسو کے اپنے کندھوں کی سطح کے برابر پھیلنے لگے۔ مسٹر گاسو نے دیوانہ وار کوشش کی کہ یہ گرفت ایک بار پھر قائم ہو جائے، لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر اسے ایک اور احساس ہوا کہ شہزاد اب اس کے بازوں کو باہر کی جانب کھینچ رہا ہے۔ اسے اپنے کندھوں کے جوڑوں میں تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ جیسے ہی کندھوں میں تکلیف شروع ہوئی، مسٹر گاسو کو محسوس ہو گیا کہ اس کے ریشے بازو کو کندھے سے منسلک رکھنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بازو کندھوں سے نکل رہے تھے۔ تکلیف شدید ہو گئی۔ مسٹر گاسو زندگی میں پہلی بار تکلیف سے چیخ پڑا۔ اس چیخ میں بے پناہ اذیت تھی۔ اگر یہ چیخ کسی کمزور دل شخص کو سنائی دے جاتی تو یقیناً اس کا جسم سرد پڑ گیا ہوتا۔
इससे पहले भी मिस्टर गासो कई बार चीखा था, लेकिन हर चीख खुशी, फतह या दीवानगी के तासुर से भरपूर होती थी, जबकि इस चीख में जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की अज़ियत थी। लेकिन यहाँ उसकी चीखें सुनने वाला सिर्फ एक ही शख्स था, शहजाद टाइगर, और टाइगर का दिल उसके लिए हमदर्दी के जज्बात महसूस नहीं कर सकता था। वेली ने मुस्कुराकर अपने साथी स्टीव की तरफ देखा। उस मुसखरे ने मिस्टर गासो से जैसी बातें की थी, उनके बाद उसकी चीखें सुनकर मुझे तो जरा भी ताज्जुब नहीं हो रहा। तुम ठीक कहते हो, ये नौजवान वाकई अहमक है। वेली ने अपनी कार स्टार्ट कर दी। इमारत की बाले मंजिल से सुनाई देने वाली इस चीख ने उन्हें बता दिया था कि ऊपर किसी का जिस्म बेपनाह अजियत का शिकार हो चुका है। कार स्टार्ट करके वेली ने उसे पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। वो जानता था कि उसे सुबह होते ही वापस आकर उस बदनसीब नौजवान की लाश को उठाकर ठिकाने लगाना पड़ेगा। मिस्टर गासो के शिकारों को अमूमन वो खुद ही ठिकाने लगाया करता था, लेकिन इस वीरान इमारत में पाई जाने वाली लाशों की जिम्मेदारी वेली पर थी। इसलिए वो जानता था कि उसे सुबह वापस आकर पागल मैगजीन राइटर की तजहीज़ो तकफीन का भी बंदोबस्त करना है। इसलिए वो हर मुमकिन तेज रफ्तारी से कार को वीरान सड़क पर दौड़ाता चला रहा था। इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका डमोनी को बहुत अच्छी तरह से इल्म था। चूँकि मिस्टर गासो भी एक इंसान ही था, इसलिए उसकी हड्डियों की तादाद भी 206 ही हो सकती थी, और इन हड्डियों में से हर हड्डी टूट चुकी थी। डोमोनी कोई मजहबी आदमी नहीं था, लेकिन वो हर इतवार को गिरजे जरूर जाया करता था, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो अपने दफ्तर जाया करता था। गिरजे जाना भी उसके नज़दीक ऐसा ही फर्ज था। वो एक तरह से लीडर था, इसलिए वो सोचता कि उसे किसी लीडर ही के अंदाज में जिंदगी गुजारनी चाहिए, चाहे वो बातनी तौर पर कुछ भी रहा हो। बज़ाहिर वो बेहद मजहबी और खुदा का नेक बंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश जरूर करता था। इसके बावजूद वो कोई मजहबी आदमी नहीं था। लेकिन जब उसने मिस्टर गासो की लाश देखी तो वो अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाए बगैर न रह सका। मिस्टर गासो की लाश, लेकिन इसे लाश नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो मुकम्मल मुर्दा जिस्म नहीं था। यही जिस्म 15 घंटे कबल ठोस था और लोग इसका नाम सुनते ही काम जाया करते थे। अब इसका अंजाम देखकर भी बड़े बड़े दिल गुर्दे के लोगों का पित्ता पानी हो सकता था। वो हड्डियों और गोश्त का मगलूबा सा था। अगर चटनी कभी इंसानी शक्लो सूरत इख्तियार करे तो उसे मिस्टर गासो की लाश से तशबीह दी जा सकती है। और ये इंसानी हड्डियों और गोश्त का मगलूबा एक थैले में बंद करके इस कमरे में रखा हुआ था जहाँ डोमोनी का कारिंदा वेली शहजाद की लाश लेने आया था। मिस्टर गासो के बाजू गोलाई में पाए गए। एक जगह से नहीं, 2 जगहों से नहीं, बल्कि मुतादिद जगहों से इन बाजों को तोड़ डाला गया था। बाजों में हड्डी की सख्ती किसी भी मकाम पर महसूस नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल यही हालत उसकी टांगों की थी और कुछ ऐसा ही हाल पसलियों का था। यूं लगता था जैसे किसी शख्स ने उसकी हर हड्डी को मुतादिद मकामात से तोड़ डाला हो और तोड़ते वक्त इस बात का ख्याल रखा हो कि कोई भी हड्डी, खा वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, सलामत ना रहने पाए। लाश में सबसे खौफनाक चीज वो क्रोशिया था जो मिस्टर गासो की पेशानी में किसी एंटीना की तरह लगा हुआ था। ये क्रोशिया माथे में 3 इंच के करीब पेवस्त था। हड्डी में घुसकर क्रोशिया की नोक मिस्टर गासो के दिमाग तक जा पहुंची थी, उसी दिमाग तक जिसे शदीद हिजान से रोकने के लिए वो क्रोशिया से बुनाई का काम किया करता था। डोमोनी हैरान था कि क्रोशिया उसकी पेशानी में कैसे पेवस्त हो सकता है। वो इस ताकत का तस्वुर भी नहीं कर सकता था जिससे क्रोशिया को मिस्टर गासो की पेशानी में पेवस्त किया गया था।